بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رحلت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مرکز سیدہ سے متعلق بتاؤں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسیران اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کربلا میں ورود۔ روایات میں ہے کہ جب یہ قافلہ اہل بیت علیہ السلام سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا، جہاں دو راہ تھا، ایک راستہ سیدھا مدینے کو جاتا تھا اور دوسرا عراق کی طرف سے، اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے چلو، چنانچہ حسب الحکم عراقی راستہ اختیار کیا گیا۔ جب یہ تباہ حال قافلہ کربلا میں وارد ہوا تو قافلے والوں نے دیکھا کہ اسی وقت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ ہاشمی کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، اور ان دونوں قافلوں کے کربلا میں وارد ہونے کی تاریخ 20 صفر یعنی بروز 40 تھی۔ انتہائی حزن و ملال اور گریہ و بکا کے ساتھ باہم ملاقات ہوئی۔ جگر فراش انداز میں مراسم عزاداری بجا لائے گئے، خصوصاً اس وقت جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھائی کی قبر پر پہنچی تو بلند آواز سے روتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَآہا وَآہا وَآہا۔ کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ قافلہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک یہاں قیام پذیر رہا اور گریہ و ماتم ہوتا رہا۔ بعد ازاں کربلا سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 40 یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کے متعلق اختلافات پایا جاتا ہے، کیا یہ 20 صفر 21 ہجری ہے یا پھر 21 صفر 26 ہجری کا دن تھا۔ آل رسول کا قافلہ کون سی 20 صفر کی تاریخ کو کربلا میں پہنچا تھا؟ یقیناً یہ علم تاریخ کا پیچیدہ ترین مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سادات کا قافلہ کربلا سے کوفہ جائے، پھر وہاں چند روز قیام کے بعد دمشق پہنچے اور پھر ماہ صفر کی 20 تاریخ کو یعنی شہادت کے عین 40ویں دن کربلا میں پہنچ جائے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں سفر کے جدید وسائل بھی موجود نہ تھے۔ اونٹوں کا سفر تھا تو یہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہو گیا کہ رسول زادیاں 40ویں دن کربلا میں پہنچ گئی؟ یہ علمی اور تاریخی بحث ہے جو کہ قدیم الایام سے آج تک محدثین اور مورخین کی بحث کا عنوان رہی ہیں۔ سر دست ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے لیے تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آنے والی کتابوں میں اس موضوع پر تحقیقی بحث کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ چہلم کے دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری عطیہ اوفی کو ساتھ لے کر کربلا پہنچے تھے۔ ان کے علاوہ بنی ہاشم کی ایک جماعت اور عراق کے قرب و جوار کے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی تھی۔ پھر اتنا گریہ و ماتم ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھائی کی قبر پر پہنچی تو آپ کے دل خراش بیانوں سے لوگوں کے جگر پھٹنے کے قریب آ گئے۔ شہزادی زینب شام کو فتح کر کے آئی تھی اور مظلوم بھائی کی مظلومیت تسلیم کرا کے آئی تھی۔ بی بی کے خطبات نے شامی اقتدار کے ستونوں کو متزلزل کر دیا تھا۔ آل رسول کا مدینہ میں ورود۔ ایک مدت کے بعد سیدہ زینب اپنے وطن عزیز، جائے پیدائش اور اپنے جد رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہجرت پر پہنچیں۔ آج سے چند ماہ قبل جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وطن سے کوچ کیا تھا تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ سفر شروع کیا اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ، اور آج جب واپس پلٹیں تو سوائے یتیم بھتیجے امام سجاد علیہ السلام اور چند ایک بچوں اور مستورات کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ سب کے سب میدان کربلا میں گرم اور تپتی ریت پر سو گئے تھے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر خالی ہیں، اہل امیہ کے گھر آباد اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ویران اور رہنے والوں سے خالی ہیں۔ روایان اخبار کا بیان ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو پہلے پہل
سیدھا مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ فلک کچھ رفتار اور دیدہ دوہر گدار نے لاکھوں جگرسوز اور جاں گزار مناظر دیکھے ہوں گے، مگر اس نے علی و بطول کی لاڈلیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی نواسیوں اور حسین مظلوم کی بیٹیوں کی واقعہ کربلا کے بعد قید و بند کی صعوبتیں اور طویل سفروں کی دل دہلا دینے والی مشکلیں جھیلنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچنے جیسا منظر پردرد کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ جبکہ ام المصائب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے کہا، اے جد نامدار، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ اس وقت سیدہ عالم کی یہ حالت تھی کہ آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے اور نہ ہی گریہ و بکا اور نوحہ و بیان کرنے میں افاقہ ہوتا تھا۔ یقیناً ملائین نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اہل بیت محمد کو رونے سے روکا تھا، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی نالہ و فغاں کرتا اور روتا تو وہ ہمارے سروں پر نیزے مارتے۔ اور جب کہ بی بی سلام اللہ علیہا اپنے گھر پہنچ چکی تھی تو کون تھا جو آپ کو نوحہ و ماتم کرنے سے روکتا؟ مدینہ کی عورتیں محلہ بنی ہاشم میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے گھر جمع ہو جاتی اور آپ کو پرسہ دیتی، اور آپ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے اپنے مصائب و آلام بیان کرتی تھی اور یزید لعین اور بنی امیہ کے مظالم کو بیان کرتی تھی، اور انتہائی گریہ و ماتم ہوتا تھا، خصوصاً جب آپ کوفہ اور شام کے راستے اور دربار یزید کے مصائب بیان کرتی تھی۔ یہ باتیں ہر طرف پھیلتی گئیں، لوگ یزید و بنی امیہ سے منتفر ہونے لگے۔ حاکم مدینہ کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے یزید لعین کو خط لکھا کہ مدینہ کے حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مدینے سے نکال دیا جائے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یزید لعین نے حاکم مدینہ کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مدینہ سے جلا وطن کرنے کا حکم نہ دیا ہو، لیکن سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، گویا کہ نہ وہ موت سے ڈرتی تھی اور نہ ظالموں کے ظلم سے، کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس گھر میں پلی بڑھی تھی کہ جن کے رہنے والوں کا اقوال تھا، موت سعادت ہے اور ظالم کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت و عار ہے۔ جب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہرگز مدینہ کو ترک نہیں کریں گی تو ہاشمی مستورات جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یزید لعین اور اس کے مظالم کا ذکر کیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ کہیں دوبارہ واقعہ کربلا نہ دہرایا جائے، اس لیے یزید لعین نے جناب سیدہ کو جبراً مدینہ چھوڑنے کے لیے والی مدینہ کو حکم دیا ہے۔ اس صورت میں سیدہ زینب کبریٰ مدینہ چھوڑ کر مصر جانے کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعد آپ سلام اللہ علیہا مصر کو ہی پسند کرتی تھی، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت میں بہت سے نامور افراد مصر کے گورنر اور والی رہ چکے تھے، مثلاً قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر جیسے افراد۔ رحلت سیدہ زینب اور مرکد سیدہ مشہور قول کی بنا پر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اتوار کی شب 15 رجب میں وفات پا گئیں۔ اس مشہور قول کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ اسی طرح آپ سلام اللہ علیہا کے سبب وفات کے متعلق بھی تاریخ میں کئی احتمالات موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں آنے والے مصائب و آلام کو برداشت کرتے کرتے بہت جلد ہی طبی وفات پا گئیں، اور آپ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے متعلق بھی 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہیں، اور کئی ایک محققین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام میں دفن ہیں،
کیونکہ شام کے شہر دمشق میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جاگیر تھی اور آپ علیہ السلام اسی جاگیر میں دفن ہیں، اور مشہور قول بھی یہی ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک سے مومنین آپ سلام اللہ علیہ کے مرکز کی زیارت کے لیے دمشق جاتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی اور یہیں پر آپ سلام اللہ علیہ دفن ہیں۔ کتاب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔